وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اور بالکل یہی ہوا کہ نہ وہ رشتہ آیا اور نہ ہی رشتے کی بات ہوئی، لیکن رشتے کا تنازع کھڑا ہو گیا اور خوب جی بھر کے بے عزتی کی گئی اس لڑکی کی جس سے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ بغیر دولہا کے بارات والی بات ہو گئی، نہ سر نہ پیر، اور بحث مباحثہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، ٹرولنگ اتنی زیادہ شروع ہو گئی کہ گالیاں دینے لگے لوگ۔ اگر آپ کو بابر اعظم سے عشق ہے تو اپنا عشق اپنے تک محدود رکھیے۔ آپ کسی اداکارہ سے یہ مت پوچھئے کہ اگر بابر اعظم آپ کو رشتہ بھیجے تو کیا قبول کر لیں گی۔ بالکل یہی سوال کیا گیا ٹی وی اداکارہ نادش جہانگیر سے، اور یہ سوال کیا ان کے ایک فین نے۔ بات چیت چل رہی تھی انسٹاگرام پیج پر، جہاں یہ خواتین اداکارائیں اکثر اپنے فین سے بات چیت کرتی ہیں۔ تو کسی نے یہ سوال پوچھ لیا جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا کہ اگر بابر اعظم آپ کو رشتہ بھیجیں گے تو کیا قبول کریں گی، تو انہوں نے انکار میں جواب دیا کہ نہیں۔ اس بات پہ انہیں اتنی گالیاں دی گئیں، اتنا ذلیل کیا گیا، اتنی ان کی ٹرولنگ کی گئی، اتنا انہیں ہٹ کیا گیا کہ انہوں نے مجبور ہو کر اپنا پیج پرائیویٹ کر لیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اداکارائیں جنہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں، ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کی ماڈلنگ دیکھتے ہیں، اور بعض تو ان کو اپنا آئیڈیل بھی بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ اور وہاں جب بات چیت ہو رہی تھی تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن جب کسی نے یہ پوچھا ایک شخص کا نام لے کر، ایک کھلاڑی کا نام لے کر، کرکٹر کا نام لے کر کہ بابر اعظم کا اگر رشتہ آئے تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس بات پہ انہیں کھری کھری سنائی گئی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا نادش جہانگیر نے کہ میں ان سے معذرت کر لوں گی۔ ان کا جواب بھی مناسب تھا، اچھا تھا، اس پہ انہیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت تھی۔ کسی بھی لڑکی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، چاہے وہ اداکارہ ہو، چاہے ہمارے آپ کے گھر کی بیٹی ہو۔ نہیں کہہ سکتے ہم کسی کو زبردستی، اور اگر اداکارہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اسے سر عام گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اور ایسی ایسی غلیظ گالی کہ اس پہ باقاعدہ بات ہو رہی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح گالیاں دینا شروع کر دیں۔ پہلے تو آپ اسی لڑکی سے پسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے، ان کے لیے رشتہ ڈھونڈا، انہوں نے اب اگر منع کر دیا کہ میں انکار کر دوں گی، تو آپ نے انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا، اور اتنا ذلیل کیا کہ تنگ آ کر اس نے اپنے پیج کو پرائیویٹ کر لیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے جواب کو پسند بھی کیا، لیکن زیادہ تر نے انہیں گالیاں دی۔ جس شخص کی آپ لوگ آفر کر رہے تھے، کیا اس میں ہیرا لگا ہوا ہے؟ اگر نہیں بھی لگا، اگر لگا بھی ہے تو کیا ہے؟ اس لڑکی نے منع کر دیا کہ نہیں، اسے نہیں پسند ہے، وہ اس کے خواب نہیں دیکھ رہی ہے، وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، تو اس میں اتنا ذلیل کرنے کا کوئی مسئلہ اٹھانے کا کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ بات ڈسکس ہوگی، ہو سکتی ہے، اسے کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ پورے معاشرے میں کھل کے سامنے آئی ہے بات کہ ایک خاتون کو جو اداکارہ ہے ان سے یہ سوال کیا گیا، گویا ان کے اوپر رشتہ ٹھونسا گیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ انہوں نے کہہ دیا میں معذرت کر لوں گی، تو اب اس کے بعد ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی، اور ایسی ٹرولنگ ہوئی کہ وہ باقاعدہ جرم ہے اور ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ ان کو سب نے ہراس کیا، وہ بھی سوشل میڈیا پر۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا ہے فضا علی کے ساتھ۔ فضا علی اینکر ہیں، ان کی ایک ننھی بچی ہے، اکثر وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور بہترین ایکٹریس بھی ہیں، یہ ماڈل بھی ہیں، اور بہت سارے مشورے یہ خواتین کو اکثر پروگرام میں آ کر ایسے دیتی ہیں کہ وہ قابل عمل ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ خواتین کے مشورے کو، چاہے وہ کپڑے دھونے کے لیے ہو، واشنگ پاؤڈر بنانے کے لیے ہو، یا اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے کوئی ڈرنک بنانا ہو یا آٹا پسوانا ہو، یہ بڑے اچھے مشورے دیتی ہیں، قابل عمل پرانے زمانے کے مشورے یہ دیتی ہیں، اور انہیں بہت غور سے سنا جاتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے انسٹاگرام پہ ہی پیج پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ رقص کر رہی ہیں۔ وہ اداکارہ ہیں، وہ ان کا کام ہے رقص کرنا،
رقص یہ لوگ کرتی رہتی ہیں، اور رقص ان کا کوئی اتنا بیہودہ بھی نہیں تھا، ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ کپڑے بھی انہوں نے بہت بہترین پہنے تھے، پورے کپڑے پہنے تھے، اور جب یہ رقص کی ویڈیو وائرل ہوئی تو وہاں بھی شروع ہو گئے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ناچ رہی ہے، کل تک تو یہ دوپٹہ اوڑھے سر پہ وہاں پہ چینل پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی۔ وہ میلاد میں گئی تھی تو ظاہر ہے میلاد پڑھے گی، درود پڑھے گی، دعا پڑھے گی، اور اگر ڈانس پارٹی میں گئی ہے، وہ اداکارہ ہے، جاتی رہتی ہے تو وہ وہاں جا کے ڈانس کرے گی، لیکن یہ اس کے گھر کی ایک کمرے کی تصویر ہے، ایک ویڈیو ہے جہاں وہ ڈانس کر رہی ہیں، تو وہاں پر سب شروع ہو گئے، کیونکہ اب وہ اداکارہ ہیں، انہیں پتہ ہے لوگ جو بھی ان کا فن ہے، چاہے وہ اداکاری ہے، چاہے وہ ماڈلنگ ہے، چاہے وہ گلوکاری ہے، چاہے وہ ڈانس ہے، وہ اسی کو شیئر کرتے ہیں، اسی کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو سراہیں، اس کے فن کو، اور اس پہ تنقید کریں، نہ کہ یہ کہ اس پر پرسنل اٹیک شروع کر دیں، اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ یہ جو کمرے میں جینز پینٹ اور شرٹ میں ناچ رہی ہے تو یہ تو بالکل آن جہانی مائیکل جیکسن لگ رہی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کل تک تو یہ دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی، ابھی اس کو کیا ہو گیا، کوئی اس کا علاج بھی کراؤ، اس کا علاج بھی ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں اچھا پرفارمر کہا، کہ اس لیے کہ وہ لوگ ان کا کام دیکھتے ہیں، جو ان کا کام دیکھتے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ یہ بہترین پرفارمر ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ فلموں میں بھی کام شروع کر دیں تو یہ بھارتی اداکارہ سشمیتا سنگھ سے بھی اچھے کام کر سکتی ہیں اور اچھے رقص کر سکتی ہیں۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی ذاتی معاملے میں کسی کے اور اس طرح گھس جاتے ہیں، اس طرح اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ فیصلے صادر کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو چھوڑیے رقص اور موسیقی اور ڈانس اور ڈرامے کردار نگاری کی بات ہے، لیکن مذہبی معاملات میں ہم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور زندگی اور موت کی بات کرنے لگتے ہیں، یہاں کردار کشی کی بات کرنے لگتے ہیں، یہاں اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ یہ جو فنکار ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد آپ کی تالیاں ہوتی ہیں، آپ کا سراہا جانا ہوتا ہے۔ ان کے فن کو دیکھیے، انہیں سراہیے، ان کی کردار پہ کبھی بات نہیں کیجیے، کسی کے بھی کردار پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، پتہ نہیں وہ اپنے کیسے معاملات رکھتا ہے، اور ہم سے بعض معاملات میں ہو سکتا ہے وہ بہت آگے ہو، اس کا اپنا ذاتی کردار اتنا بہترین ہو کہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم شرمسار ہوں کہ ہم تو اس کے آگے کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے ان کا کام دیکھیے، بجائے یہ کہ انہیں گالیوں سے نوازیں، اور ایسی ایسی گالیاں علمان الحفیظ وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے کیوں بھول جاتے ہیں۔ اس میں ہراسمنٹ کا باقاعدہ قانون بنا ہے، آپ سر عام آ کر اس طرح کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ اس نے تو اپنے پیج کو پرائیویٹ کر دیا، اگر وہ اس کی کمپلین کر دے تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے، کمپلین کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ کسی کو اچھے الفاظ سے یاد نہ کریں، کسی کا تذکرہ، کسی کی خوبی دیکھ کر اس کی تعریف نہ کریں تو نہ صحیح، لیکن کسی کے بارے میں اس قدر دشنام ترازیاں نہ کریں کہ کئی دنوں تک اس کے ذہن میں یہی سب باتیں گونجتی رہے اور آپ کے ایک لفظ کی وجہ سے، آپ کے ایک جملے کی وجہ سے کوئی مریض بن جائے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔